آپ تھے شاعر اسلام جناب قاری ذوالفقار رامپوری. خدا کی قسم جس خوبصورت آواز کے ساتھ درد بھرے لہجے کے ساتھ حضرت قاری صاحب نے کلام پڑھا، میں بس اتنا ہی کہوں گا، گر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا، تبسم کے الگ دیتا، ترنم کے الگ دیتا. اور مدحت سرکار کہاں تک گنگنائی جائے، یہ راتیں یہ دن کم پڑ سکتے ہیں، مصطفیٰ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ محفلیں کن فکا نہ ہوتی، یہ محفلیں کن فکا نہ ہوتی، جو وہ شاہ امم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے جلسے کو سماعت کر رہے ہیں، اور خاموشی کہیں کہیں تو بہتر ہوا کرتی ہے، لیکن ہر جگہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے یہ بھی مناسب نہیں. اس لیے ایک بار زور سے نعرہ لگائے اور دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کے لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مدرسہ رحمتیہ بھنیڑا، قاری محمد شہزاد صاحب. قاری شہزاد صاحب آپ کا یہ جلسہ تو کامیاب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک کا پروگرام جو چل رہا ہے وہ بہت خوبصورت چل رہا ہے، اور سب سے زیادہ کامیاب کرنے والے لوگ یہ میرے سامنے کھڑے اور بیٹھے ہیں. اگر یہ سب بیٹھ جائیں تو اور زیادہ کامیاب ہو جائے گا. کون حضرات ہے جو آخر تک پروگرام میں بیٹھے رہیں گے؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے وعدہ کریں کہ دعا تک یہی بیٹھے رہیں گے. پچھلے والوں کا ارادہ شاید اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ. ارے بھائی ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں. ماشاءاللہ. آئیے حضرات اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں. حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا کے بعد، آپ کی تعریف و توصیف کے بعد، میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل مقصد کی طرف آپ کو لیے چلوں. یہ موبائل وغیرہ جیب میں رکھ دیں. موبائلوں نے جتنا نقصان اس امت کا کیا ہے شاید ہی کسی اور چیز نے اتنا نقصان کیا ہو. مدرسہ رحمتیہ کا یہ سالانہ اجلاس، 3 بچے حافظ قرآن بنے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میں زیادہ وقت نہ لوں. جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، جن کا ہمیں بیان سننا ہے، جن کا بیان سننے کے لیے پورا مجمع بیتاب ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، اس شخصیت تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں جو عظیم ترین علمی و دینی شخصیت، رفیق الامت، عظیم الشان ادارہ و درسگاہ کے بے مثل خطیب و ادیب ہیں، جن کا علمی خانوادے سے تعلق ہے، جن کے لیے ہم اور آپ سراپا منتظر تھے، جن کی آمد کے لیے ہم نے پلکیں اور آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل کا فرش بچھائے رکھا تھا، جن کا بیان عالمانہ اور نصیحت نامہ نہایت کارآمد ہوتا ہے. ہمارے درمیان سرزمین رامپور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مکرم فقیہ العصر، خطیب العصر، حضرت مولانا نسیم احمد صاحب مدظ اللہ العالی. آپ استاد حدیث ہیں، جامعہ عبداللہ ابن مسعود ٹانڈا بادلی ضلع رامپور سے تشریف لائے ہیں. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس تمہید کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی بے خودی ہے، تیرے انتظار میں تصویر بن چکا ہوں، تیرے انتظار میں آہٹ پہ کان، در پہ نظر، دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک بھی سوکھ گئے. تیرے انتظار میں حضرت تشریف لے آئے. اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب کو مستفیض فرما دیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت والا کے بیان کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. قبل اس کے کہ حضرت دامت برکاتہم کا خطاب شروع ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ قاری محمد شہزاد صاحب جو اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہیں، جن کا خواب یہ ہے کہ ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، مجھے اس مدرسے کو لے کے آسماں کے پار جانا ہے. قاری شہزاد صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں کہ تھوڑا کے رہنے والے ہیں. وہ قاری صاحب کچھ منٹ کے لیے، یعنی 2 یا 3 منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے کچھ کہیں گے. اس کے بعد پھر حضرت کا بیان ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ایک نعت اور ہوگی، اور اس کے بعد ہمارے نجیب آباد کے مہمان مکرم کا بیان، اور پھر دعا ہوگی، اور 1 سال کے لیے آپ سب کی چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لائٹ جلا دو یہاں کی، ناانصافی مت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء اکرام اور معزز اساتذہ اکرام اور حاضرین مجلس، آج کی اس پرنور محفل اور پرنور مجلس میں آپ حضرات کے سامنے مدارس اسلامیہ کے بارے میں مختصر انداز میں کچھ بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں یہ مدارس اسلامیہ عنایت کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں یہ مدارس اسلامیہ جیسی نعمت عطا کی ہے۔ ہمیں ان مدارس اسلامیہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں ان مدارس اسلامیہ سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے کہ جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے، جس سے انسان حرام اور حلال کو پہچان سکے۔ اس چیز کی تعلیم انہی مدارس اسلامیہ میں ہوتی ہے، انہی مدارس اسلامیہ میں رہ کر بچہ علم دین سیکھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مدارس اسلامیہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مدارس اسلامیہ کو چند افراد مل کر بناتے ہیں، لیکن مدارس اسلامیہ کئی افراد کو بناتا ہے۔ مدارس اسلامیہ، ہم مدارس اسلامیہ کی عمارتیں بناتے ہیں، لیکن مدارس اسلامیہ ہمارا قلب اطہر بناتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں ان مدارس اسلامیہ کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے، اور یہی کام تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ مخلوق کو خالق سے جوڑا کرتے تھے، اور یہی کام انہی مدارس اسلامیہ والے کرتے ہیں کہ وہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں۔ لہذا ان مدارس اسلامیہ کو نہ کوئی طاقت مٹا سکتی ہے، نہ کوئی طاقت ان مدارس اسلامیہ کو ختم کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مدارس اسلامیہ کا جال چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مدارس اسلامیہ کا جال پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مدارس اسلامیہ میں رہ کر بچے قرآن کریم کا حفظ کرتے ہیں۔ اس کے متعلقین کے بارے میں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر آپ دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو، ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، جہنم کی آگ سے دور کر دیا ہے، تو آپ انہی مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے کو، طلباء کو دیکھو۔ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے ان مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلباء کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ جہنم کی آگ سے ان مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے کو دور کر دیا ہے۔ بخدا جو طالب علم صرف علم دین حاصل کرنے کی غرض سے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے پاس جاتا ہے، کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے، تو اس کو ہر حرف کے بدلے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے ایک شہر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ مرتبہ ہے مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طالب علم کا۔ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو مدارس اسلامیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، مدارس اسلامیہ میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مدارس اسلامیہ میں رہنے والے طلباء کا یہ مقام اور مرتبہ ہے تو ان لوگوں کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان لوگوں کے مرتبہ کے عالم کیا ہوگا کہ جو لوگ مدارس اسلامیہ کے طلباء پر خرچ کرتے ہیں، جو لوگ مدارس اسلامیہ کے طلباء سے محبت کرتے ہیں، جو مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے بچے کو
اپنے سینے سے لگاتے ہیں، جو لوگ مدارس اسلامیہ میں امداد کرتے ہیں، جن کے روپیوں اور پیسوں سے مدارس اسلامیہ میں تعمیر کی جاتی ہے، تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن کتنا بڑا اجر دے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وقت تو نہیں ہے لیکن مجھے چند بات کرنے کا حکم ہوا تھا، اور میں شکر گزار ہوں تمام ہی اہل بستی کے لوگوں کا، کہ تمام ہی اہل بستی کے لوگوں نے میری چھوٹی سی دعوت پر یہاں آج کی اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ میں شکر گزار ہوں تمام کی تمام اہل بستی کا، اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر اختر جو کہ مدرسے کے صدر محترم ہیں کہ انہوں نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے، اور میں شکر گزار ہوں جناب رئیس احمد صاحب کا جو کہ اس مدرسے کے محتمیم ہے، اور میں شکر گزار ہوں اراکین کمیٹی کا کہ اراکین کمیٹی نے میرا ساتھ دیا اور الحمدللہ آج کی یہ محفل سجائی۔ میں شکر گزار ہوں تمام ہی پورے بھنیڑے کے لوگوں کا کہ ان لوگوں نے میری چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہا اور میرا ہاتھ بٹایا، اور میں شکر گزار ہوں آج کے اس اجلاس کے صدر محترم حضرت اقدس حضرت مولانا نفیس احمد صاحب فیاضی دامت برکاتہم، آپ پرنسپل ہے اسلامک مورل اکیڈمی اسلام پور شہالی کے۔ میں حضرت والا کا ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت والا نے میری چھوٹی سی دعوت پر آج کی اس محفل میں آ کر آج کی اس محفل کو رونق بخشی۔ میں شکر گزار ہوں آج کے اس اجلاس کے سرپرست عالی ذی وقار حضرت اقدس حضرت مولانا اقرار بیگ صاحب دامت برکاتہم کا، جو کہ امام ہے جامع مسجد کی تھوڑا سے، جو کہ میرے گاؤں کے امام ہے۔ میں حضرت والا کا ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت والا نے میری چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہی اور اس مدرسے میں حاضری دی۔ میں شکر گزار ہوں نقیب ہندوستان حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف رحمانی صاحب کا، جنہوں نے میری دعوت پر لبیک کہا اور اپنے قدم مبارک آج کی اس محفل میں بخشے ہیں۔ حضرت والا ضلع بجنور کی آن اور بان اور شان ہوا کرتے ہیں۔ میں حضرت والا کا ممنون و مشکور ہوں، اور اسٹیج پر بیٹھے میرے استاد محترم جن سے میں نے حفظ شروع کیا تھا حضرت اقدس حضرت مولانا قدیم صاحب دامت برکاتہم، آپ استاد ہیں مدرسہ قاسم العلوم رمپورہ نجیب آباد سے۔ میں حضرت والا کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں کہ حضرت والا نے میری اس چھوٹی سی دعوت کو قبول فرمایا اور آج کی اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ میں شکر گزار ہوں میرے استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی جاوید القاسمی دامت برکاتہم، آپ استاد ہیں مدینۃ العلوم نجیب آباد سے۔ میں حضرت والا کا بھی ممنون و مشکور ہوں، اور میرے مشفق و مربی میرے کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی طاہر القاسمی صاحب دامت برکاتہم، آپ امام ہیں بحر العلوم حسین، آپ ناظم ہیں بحر العلوم حسین پور سے۔ میں حضرت والا کا ممنون و مشکور ہوں۔ اسٹیج پر بیٹھے تمام کے تمام علماء اکرام اپنے آپ میں آفتاب و مہتاب ہے، میں ہر ایک کا نام تو نہیں لے سکتا۔ میں اسٹیج پر بیٹھے علماء اکرام کا جس نے میری دعوت پر لبیک کہی ہے، میں تمام کے تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اور دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت والا نے میری چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہا اور آج کی اس محفل کو رونق بخشی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اہل اسٹیج کا عوام کی طرف سے، اور میں عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اہل اسٹیج سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔